بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی من اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ پر میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ پر میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید، اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ آپ سب لوگوں نے ہماری اس کاوش کو بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ ہم ڈیلی ڈے کلوزنگ 5 to 10 منٹ کی بول رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اپریسیشن رہے گی اور ہمارے جو ہیں وہ علم پہ مبنی پوائنٹس رہیں گے۔ میں آ جاتا ہوں آج کی ڈے کلوزنگ کی طرف۔ کچھ میں نے کہا تھا آپ سے پچھلے پوائنٹ ڈسکس کیا کریں گے۔ آرٹ آف پیرنٹنگ جب ہم کروا رہے تھے تو اس کے پوری سیریز ہے، تو اس میں سے کچھ جو پوائنٹ میرے سامنے ہوں گے، 3 میں ڈسکس کر کے آج کی کوئی امپورٹنٹ سی چیز ڈسکس کر لوں گا۔ تو اس میں پہلا پوائنٹ کہیں سے ہم نے نوٹ کیا کسی کتاب سے کہ عورت سے زیادہ مرد کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ عورت تو ہے ہی جذباتی۔ فیملی سسٹم میں بچے کی پرورش میں باپ کا کردار ماں سے بہت زیادہ ہے۔ باپ کو نہ صرف بچے کی پرورش کرنی ہوتی ہے بلکہ ماں کی بھی پرورش کرنی ہوتی ہے۔ گرومنگ، تو اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ فیملی کاؤنسلنگ میں سب سے پہلے ہمیں فادر کو ٹرین کرنا ہے، دین پھر یہ ہے کہ مدر کو ٹرین کرنا ہوگا۔ پھر اس میں ایک پوائنٹ لکھا ہوا تھا کہ بچے کو مہنگے نہیں یونیک کھلونے چاہیے ہیں۔ بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ مہنگے کھلونے اپنے بچے کو نہیں دیتے، آپ کے رشتہ دار اپنے بچوں کو مہنگے کھلونے دیتے ہیں۔ آپ بلیو می، بچے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بچے کو کیا ہے، یونیک کھلونے آپ نے دینے ہیں۔ سیکنڈلی، بچے کو ان کھلونوں کو سمجھانا ہے کہ اس سے مزہ لیتے کیسے ہیں، اس میں انٹرسٹ کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ آپ لوگوں نے سیکھنی ہے۔ تیسرا پوائنٹ، بچے کے سوال میں علم کم اور تجسس زیادہ ہوتا ہے، علم ہم نے ڈالنا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ بچہ جب کوئی بھی چیز دیکھتا ہے تو اس کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ یار یہ چیز کیا ہے، ہر چیز کے بارے میں نا وہ پوچھتا ہے، کیوں، کیا، بابا کیسے، ماما کیسے، ماما کیوں ہوتا ہے، بابا کیوں ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہم نے اس کے اندر علم ڈالنا ہوتا ہے۔ اس کے سوال کو ری فریز کرنا ہوتا ہے، اس کے سوال کو ری ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، اپنے جواب کو اس کے لیول پر لے کر آنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو علم چھپا ہوا ہے وہ آ سکے۔ تو یہ پیرنٹس کا آرٹ ہوتا ہے۔ جن پیرنٹس کو یہ آرٹ نہیں آتا ان کے بچے جو ہیں بیچارے سوال کر مر جاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کو جواب دینا نہیں آتا، ان کو اپنی ایموشنز کو سوال کے ساتھ ریلیٹ کرنا نہیں آتا۔ تو یہ 3 میں نے پوائنٹ سے پیچھے سے لے لی جو کہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہر ہمارے سیشن کے اندر۔ آج کے دن کو کلوز میں کس طرح کروں گا کہ ابھی کچھ دنوں سے میں جو دیکھ رہا ہوں، جتنی بھی میری کلائنٹ لسٹ ہے یا کلائنٹس جو ہیں ان کے رشتہ دار اور بقیہ سارے جو لوگ ہیں وہ ایسی کر رہے ہیں، یعنی کہ بے مقصد اور بنا مینٹور کے جو زندگی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے سمجھیے گا ذرا۔ میں اس کو نا ایک مثال سے تشبیہاً سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے کٹی پتنگ دیکھی ہوگی۔ کٹی پتنگ جو ہوتی ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہے، بے مقصد انسان، بنا مینٹور کے جو انسان ہوتا ہے۔ کٹی پتنگ کو ہوا جدھر لے جائے، تو میں کہتا ہوں کٹی پتنگ ایک ایسا انسان ہے جن کو نفس کی ہوا جہاں لے کے جائے گی وہ اسی طرف چلنا شروع ہو جائے گا، اس کے اپنی کوئی مرضی نہیں ہوگی، وہ اس ہوا کے رحم و کرم پر ہوگا جو کہ نفس نے اس کے اندر ڈال دی ہے۔ اسی کے بجائے ایسا شخص جو کہ با مقصد ہو، جس کا مینٹور ہو، با مقصد انسان ایسی پتنگ کی طرح ہوتا ہے جس کو کوئی اڑا رہا ہوتا ہے، اڑانے والے کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور جس دھاگے سے وہ اڑا رہا ہوتا ہے وہ مینٹور کہلائے گا۔ تو مقصد کا اور آپ کا تعلق جو ہے وہ مینٹور جوڑتا ہے۔ جب تک آپ کے پاس کوئی اچھا مینٹور نہیں ہوگا، آپ حدیث و قرآن کے معنی اپنی مرضی کے مطابق، یعنی کہ اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق نکالنا شروع کر دو گے۔ آپ اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کو اپنی نفسانی خواہش سے ریلیٹ کرنا شروع کر دو گے۔ آپ اپنی ہونے والی کامیابیوں کو اپنی نفسانی خواہشات سے ریلیٹ کرنا شروع کر دو گے۔ مینٹور ہوتا ہے جو آپ کو بتانا شروع کرتا ہے کہ یار یہ کامیابی شیطان کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی کہ آپ نے اگر
جھوٹ بول کے کوئی چیز بیچ لی تو آپ کہہ رہے ہوگے کہ کامیاب مارکیٹنگ ہو گئی ہے. مینٹور بتائے گا شارٹ ٹرم میں یہ آپ کو کامیابی نظر آ رہی ہے، لانگ ٹرم میں یہ آپ کو رسوا کر دے گا. اسی طرح بے حیائی سے اگر آپ کوئی کامیابی لے لیتے ہیں تو آپ کا مینٹور آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ شارٹ ٹرم میں آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے، لانگ ٹرم میں یہ چیز آپ کو نقصان دے رہی ہوگی. تو آج کی علم کی بات، حکمت کی بات یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ نے ایک مینٹور تلاش کرنا ہے اپنے لیے. کیسے تلاش کیا جائے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی تو وہ میں کل سمجھاؤں گا. لیکن آپ کی اب مین ٹارگٹ جو ہونا چاہیے ہے وہ یہ ہے. ڈاکٹر فیصل صدیقی، آصف فیصل صدیقی جو کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے بچے کو سب سے بڑا جو تحفہ دینا ہے وہ یہ ہے کہ اسے ایک اچھا مینٹور تلاش کر کے دے دیں. میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرتا ہوں. بچے کو چھوڑیں، سب سے پہلے تو اپنی قبر کا خیال کریں نا. تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنا مینٹور تلاش کرنا ہے. ایسا مینٹور جو آپ کو زندگی کی ہر ڈائمنشن میں ہیلپ فل ہو. ایسا مینٹور نہیں چلے گا جو کہ صرف میتھ پڑھا سکے، فزکس نہ جانتا ہو، فزکس پڑھا سکے آپ کی میڈیکل پرابلم کو نہ جانتا ہو، میڈیکل پرابلم جانتا ہو، سوشیالوجیکل پرابلم نہ جانتا ہو. نہیں، مینٹور آپ کی زندگی کے میکسیمم پرابلم کے اندر سولوشن پرووائڈر ہونا چاہیے. تو آج کی کام کی بات، آج کا ڈے کلوزنگ ہم اس پہ کرتے ہیں کہ آپ نے جلد سے جلد اپنا مینٹور تلاش کرنا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میں نے آپ سے جیسے کہا، اب یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ چیزیں آپ نے آگے سے آگے پہنچاتے رہنا ہے تاکہ پھر ہمیں اچھے سے اچھے کوسچن آئے، اچھے سے اچھا فیڈ بیک آئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ خاص کرم رکھا اپنا، ہماری ماں باپ کی دعائیں ابھی بھی ہمارے ساتھ چلتی رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا سال ڈے کلوزنگ کے ساتھ چلے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.